الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سوجل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں، اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، کالز کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں، آپ اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی روحانی مسئلے کا حل جاننا چاہتے ہیں، روحانی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو بالکل یہ اسکرین پر نمبرز آپ کے سامنے ہیں، آپ کالز کر سکتے ہیں، میسیج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے پیغامات ہمیں موصول ہوں گے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ سوجل اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ناظرین کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ناظرین اس بات کی خواہش کرتے ہیں، کالز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں، بھئی دعا کروا دیجیے گا، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے بھی ناظرین یاد رکھیے گا بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندہ مصیبتوں سے نکل آتے ہیں۔ نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے ہم پر کرم ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اللہ پاک ہماری دعائیں بھی قبول فرما لیں۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، عافیت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ماہ رجب کے صدقے ہم سب کی جملہ جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے۔ ناظرین، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے معاملے میں بڑے فکر مند رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، دنیا میں بھی ہمارا ایمان سلامت رہے، نزع کے وقت بھی اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں اللہ پاک ہمیں اپنا ایمان قبر میں سلامتی کے ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وظائف تو ہم آپ کو بہت سارے بتاتے رہتے ہیں، آج ابتدا میں خاتمہ بالخیر کا وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جو شخص یہ وظیفہ پڑھا کرے تو الحمدللہ سوجل خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا، ایمان اس کا سلامت رہے گا۔ بڑا یہ شاندار اور بڑا مجرب، بڑا زبردست یہ وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں، نوٹ فرما لیجیے آپ۔ جو کوئی صبح اور شام تین مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیا کرے نا، تو اس کا دین بھی سلامت رہے گا، ایمان بھی سلامت رہے گا، اس کا مال، اس کی جان، اس کے اہل و عیال سب الحمدللہ سمجھل سلامت رہیں گے۔ صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے تین مرتبہ۔ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ یہ مختصر سا وظیفہ ہے، یہ صبح کے وقت اور شام کے وقت تین مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ الحمدللہ سوجل ہمارے اہل و عیال کی، گھر بار کی، ہماری فیملی کی، ہماری جان کی، ہمارے مال کی، ہماری عزت اور آبرو کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا ایمان سلامت رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، جب دنیا سے ہم جائیں تو اللہ کرے ہم اپنے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے، اب ہم آپ کی کالز کی جانب آپ سے گفتگو کریں گے، آپ کی کالز انشاءاللہ الکریم ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلیں۔ وظیفہ جو بتایا صبح اور شام، تو صبح اور شام کی تھوڑی سی اگر ہمارے ناظرین کے لیے دیکھیں، اسٹوڈنٹس کی صبح ہوتی ہے 8 بجے کلاس میں پہنچنا ہے، کسی آفس والے کی صبح 9 بجے ہوتی ہے، کسی کی 10 بجے ہوتی ہے، تو اس وظیفے کے لیے کون سی صبح کا کون سا ٹائم مراد ہے؟ اسی طرح شام بھی ڈیفرنٹ ہے، صحیح، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو دیکھیں جہاں پر اوراد و وظائف کا تعلق ہے نا، جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ صبح کے وقت وظائف پڑھے جائیں، شام کے وقت پڑھے جائیں، تو اس سے مراد صبح یہ ہوتی ہے کہ آدھی رات ڈھلے سے لے کر سورج کی پہلی کرن کے چمکنے تک یہ صبح کی تعریف ہے۔ اس پورے وقت میں جتنے بھی وظائف پڑھے جائیں گے اسے صبح میں پڑھنا کہیں گے، یعنی فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے سورج نکلنے سے پہلے تک آپ نے یہ وظائف پڑھنے ہیں تو یہ صبح میں پڑھنا کہلائیں گے۔
اور شام کی تعریف یہ ہے کہ ابتدائے وقت ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ پورا جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہے یہ شام کا کہلاتا ہے، یہ شام کی تعریف میں آئے گا۔ اب اس وقت میں جتنے بھی وظائف پڑھے جائیں گے اسے شام میں پڑھنا کہیں گے۔ تو صبح کے وظائف آپ نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے۔ اور شام کے جو وظائف ہیں آپ نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک آپ نے یہ وظائف مکمل کر لیں۔ تو یہ جو عمل آپ کو بتایا گیا، وظیفہ بتایا گیا خاتمہ بالخیر کے حوالے سے، تو صبح و شام سے مراد یہی صبح و شام ہے۔ جی کال چلائیے۔ میرے لیے دعا فرما دے، میں اکثر بیمار رہتا ہوں، اللہ کریم آپ کو رضا خیر عطا فرمائے۔ اور پوچھنا یہ تھا کہ کمر میں اکثر درد رہتی ہے، تکلیف رہتی ہے، اور اس کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، آپ کو کمر کی تکلیف سے نجات عطا فرمائے۔ اپنے دونوں ہاتھ جو ہے نا کمر پہ رکھ لیں، کمر کے درد کے لیے یہ وظیفہ ہے، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کر 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ پڑھیں گے، یا اللہ یا حکیم، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں، کمر کا درد آپ کا یہ ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام عمر رضا ہے، میرے تایا جان کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کے لیے دعا کر دیے گا۔ عمر رضا ہیں، اللہ پاک آپ کے تایا جان کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، ان کی جملہ بیماریاں اللہ پاک دور فرمائے، اور ان کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائیں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے۔ اللہ کا نام نفیسہ ہے، اور جو نانی ہے سر، نانی کا نام رضیہ بیگم ہے سر۔ ان کی طبیعت کا پوچھنا ہے سر، ان کی آنکھ کا ایک درد ہے، تو پہلے ڈاکٹر نے کہا تھا کسی نے کا کینسر ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، ساری رپورٹس بھی کلیئر آ گئی ہیں، تو لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ درد اتنا شدید ہو جاتا ہے، آنکھ ریڈ ہو جاتی ہے۔ رفیقہ نام انہوں نے بتایا ہے، اور ان کی والدہ کا نام ہے رضیہ۔ مختلف قسم کی ان کی رپورٹس آئی ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے۔ آپ دیکھیں استخارے میں کیا اشارہ آ رہا ہے، کیا کوئی روحانی مسئلہ ہے یا بیماری کا ہی معاملہ ہے۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں، پھر وظائف آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ 3-4 دن ہو گئے اس کو نمونیا ہو چکا ہے، اور اسپتال میں داخل ہے، اور سانس بھی اس کا بڑا نہیں آ رہا۔ استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے اس میں، اور کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ یعنی کہ اس کا نام ہے حرم فاطمہ، اور والدہ کا نام ہے بختاور فاطمہ۔ حرم فاطمہ نام ہے، 3-4 دن سے بچی ہاسپٹل میں ہے، نمونیا ہے، سانس کا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک آپ بچی کو شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام اسامہ ہے، میرا میری والدہ کا نام سر نفیسہ ہے۔ ایک جو ذاتی ڈپریشن کا تقریباً 6-7 سال سے مسئلہ تھا، سمجھ نہیں آ رہی سر، کبھی سر درد شروع ہو جاتا ہے، کبھی جسم کا درد شروع ہو جاتا ہے، اور کام چلتے چلتے کبھی کبھی اسٹاپ ہو جاتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، کام کے حوالے سے بھی اور طبیعت کے حوالے سے بھی۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں عبدالتواب اتاری، میرا امی کا نام شاہ جہاں ہے، استخارہ کر دیجئے۔ گھر پورا بکھر گیا ہے، اور اختلاف ایک دوسرے کے دل میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، محبت نصیب فرمائے، اور گھر کے افراد آپس میں ان کے درمیان محبتیں پیدا ہوں۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ عبدالتواب نام آپ نے بتایا نا، جی انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں سید نور الہدی اتاری، میری والدین کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجیے، اور نافرمان بچے کا جو ضد کرتے ہیں اس کا وظیفہ بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ سید نور الہدی صاحب ہیں، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ آپ استخارے فرما لیجیے طارق میں۔ جی فیصل بھائی کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ بچے اگر نافرمان ہوں، ضدی ہو چکے ہوں، کہنا نہیں سنتے ہوں، ماں باپ کے قابو میں نہ آتے ہوں، تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ کریم ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے۔ ایسا ہوتا ہے بعض وقت بچوں کو نظر وغیرہ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے ضد کرتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، اور والدین اس چیز سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اگر بچوں کو نظر لگنے کی وجہ سے یہ ساری کیفیت پائی جائے تو وظیفہ آپ نوٹ کر لیں، بچوں پہ دم کریں، انشاءاللہ بچوں کی کیفیت بہتر ہو جائے گی۔ آپ نے کیا دم کرنا ہے؟ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے ایک دفعہ سورۃ الکوثر جو ہے وہ پڑھنی ہے، بچے کی سیدھی گال پر دم کرنی ہے، اور پھر اسی طریقے سے بسم اللہ شریف کے ساتھ دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر آپ الٹی گال پر دم کیجئے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ شریف کے ساتھ تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ بچے کی پیشانی پہ دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم بچہ ضد کرنا چھوڑ دے گا، نظر بد کا اثر انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائے گا۔ اچھا بالفرض اگر جیسے نظر نہیں ہے، کیونکہ حالات معاملات آج کل ایسے ہیں، معاشرے میں دیکھتے رہتے ہیں کہ آج کل نظر بد کی وجہ سے نہیں بلکہ ویسے ہی
ماحول کی وجہ سے بچے بدظن ہو جاتے ہیں، والدین سے نافرمان ہو جاتے ہیں. اگر نظر بد نہیں ہے پھر بھی اگر بچے نافرمان ہیں، ضد کرتے ہیں، کہنا ہی نہیں سنتے، ماں باپ بڑے پریشان ہو. فلق اور سورۃ الناس یہ 3 مرتبہ پڑھ کے بچوں پر دم کر دیں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. صحیح. اس کا کوئی وقت مخصوص ہے؟ کسی بھی ٹائم پر قدم کر کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اچھا یہ ایک میسج یہ بھی آیا ہے کہ میرے رشتے جہاں کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ جہاں جاتے ہیں رشتہ ہی نہیں ہوتا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید بندش ہے. زمان صاحب ہیں، انہوں نے میسج کیا ہے، کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ ایسا لگتا ہو کہ رشتے میں بندش ہو گئی ہے، کسی نے عملیات کروا دی ہیں، اور بعض اوقات تو رشتے آتے ہیں لیکن کوئی بات بن نہیں پاتی اور رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں، آخر میں بات کوئی ایسی ان کی نہیں بن پاتی. اگر ایسی صورتحال لگے کہ کسی نے جادو بندش یا عملیات وغیرہ کا کوئی خدشہ ہے تو ایسی صورت کے اندر نماز فجر کے بعد آپ 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یہ آپ پڑھ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ رشتوں میں کوئی بندش وغیرہ کا خدشہ بھی ہوا تو وہ بھی دور ہو جائے گا اور اچھا اور نیک رشتہ آپ کی طرف آئے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی. جی طارق بھائی ہو گئے استخارے؟ جی یہاں پہ نام بتایا تھا نفیسہ، اور ان کا بتایا کہ مختلف بیماریاں بھی ہیں اور آنکھ کی کچھ تکلیف کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا. تو ان کا استخارہ کیا گیا. استخارہ میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا. وظائف یہ نوٹ کر لیں 115 مرتبہ یا مؤمنو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ان پر دم بھی کر دیں. اور آنکھوں کے حوالے سے جو بتایا اس کے لیے وظیفہ یہ نوٹ کر لیں کہ 5 نمازوں کے بعد جب نماز پڑھ لیں تو پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سانس روک لیں، اور سانس یعنی جب اندر لیتے ہیں سانس اندر لے کے روک لی جائے، اور پھر یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو یہ 11 مرتبہ پڑھ کر اور اس کو 10 انگلیوں پہ دم کریں اور پھر اس کو آنکھوں پر پھیر لیں. اس سے انشاءاللہ جو بھی آنکھ کی تکلیف ہے، بیماری ہے، امراض ہیں، یہ اللہ نے چاہا تو دور ہوں گے، شفا یابی نصیب ہوگی. ایک نام اور بتایا گیا تھا حرم فاطمہ نام بتایا بچی کا کہ بیمار ہیں اور انہیں بتایا کہ نمونیا وغیرہ ہے، سانس کی تکلیف کا بھی ذکر کیا. ان کا استخارہ کیا گیا. اس میں بھی کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا. وظیفہ یہ نوٹ کر لیں کہ یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر اس پہ بچی پہ دم کریں، اور روحانی علاج کے بستے سے ضرور رابطہ کر کے اس کے لیے اوراد و وظائف بھی حاصل کر لیں. اچھا اسامہ نام بتایا انہوں نے، اور بتایا کہ سر میں بھی درد، جسم میں درد ہے، اور کام کی بھی کچھ پریشانی اور مسائل کا ذکر کیا. تو آپ کا استخارہ کیا گیا. کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش ہے. سر درد کے حوالے سے وظیفہ نوٹ کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھ کر، اور سر میں جس جگہ درد ہو دم مریض اپنے کو خود کر لے، یا کوئی اور جو ہے اسے درد یا کوئی اور جو ہے مریض پر دم کر دے، انشاءاللہ شفا ملے گی. اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو پڑھتے رہیں، جسم میں جہاں بھی درد اللہ نے چاہا تو دور ہوں گے. اور ایک اور وظیفہ بالخصوص جو آپ نے کئی پریشانیوں کا ذکر کی تو بیماری کے حوالے سے بتایا، کام کے حوالے سے بھی جو ہے یا صلو علی الحبیب، تو یہ جو ہے وظیفہ نوٹ کر لیں یا مہیمنو 29 مرتبہ 29 ٹائم ڈیلی روزانہ پڑھ لیا کریں. اللہ نے چاہا تو مشکل اور پریشانی دور ہوگی، شفا یابی نصیب ہوگی. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کے جملہ مسائل حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. اچھا یہاں دیکھیں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اچھا اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. یہ بھی ہم اپنا ذہن بنا کر رکھیں. وظائف بھی آپ کو بتائے جاتے ہیں، وظائف بھی پڑھیں اور یہ بھی اپنا ذہن بنا کے رکھیے. جی آئیے. اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے، بڑا ایک دکھ بھی ہوتا ہے پڑھ کر اس طرح کے میسیج کے، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں، اس طرح لوگ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. اچھا ایک مسئلہ نہیں، کئی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. یہ ایک میسیج آیا ہے، یہ امتیاز علی صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے اوپر قرض بہت زیادہ ہے. جب بھی کوشش کرتا ہوں کہ اب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو مزید حالات مشکل ہو جاتے ہیں. آپ خصوصی دعا کریں، خصوصی دعا کریں. کوئی وظیفہ میرے لیے بتائیں، میرے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں، میرا رشتہ بھی نہیں ہو پا رہا، قرضوں کے بوجھ تلے دبتا چلا جا رہا ہوں. اس طرح کے مسائل میں گھرے ہوئے. کیا اب یہ عمل کریں، کون سی ایسی دعا کریں، کیا وظیفہ یہ پڑھیں؟ اللہ کریم آسانی پیدا فرمائے اور اللہ پاک غیب سے ان کے اسباب پیدا فرمائے کہ قرض کی کوئی اترنے کی صورت بن جائے. بہرحال
آپ کو ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں. ایک تو آپ نے سب سے پہلے نمازوں کی پابندی رکھنی ہے اور ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم اسباب بنیں گے، آپ کا قرض جو ہے وہ اترے گا انشاءاللہ. ہر نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ القریش آپ نے یہ پڑھنی ہے. پڑھ کے اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے قرض کے اسباب کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ الکریم قرض جو ہے آپ کا اتر جائے گا. 7 مرتبہ سورہ قریش یہ آپ پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں. فرض کی ادائیگی کے بعد آپ بیٹھ جائیں اور سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ قرض آپ کا اتر جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک بار قرض سے خلاصی نصیب فرمائے. دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. ایک بات میں آپ کو عرض کروں، دیکھیے جب بندہ بہت ساری مسائل میں گھر جائے نا تو یہ ذہن بنائے کہ دیکھیں میں دنیا میں ہوں اور دنیا میں یہ سارے مسائل ہیں، ہم جنت میں تھوڑی ہیں. ابھی جنت میں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے وہاں پر، کوئی دکھ ہی نہیں ہے وہاں پر. اب دنیا میں ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، حادثات بھی ہیں، ناگہانی آفات بھی ہیں اور مختلف قسم کے مسائل میں گھرے ہوں. یہی اسی کا نام تو زندگی ہے. حالات کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے اور اس حال میں بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا ہے. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اچھے دن بھی آئیں گے انشاءاللہ الکریم. اپنا ذہن بنائیں، اعتقاد مضبوط رکھیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. جب آپ کو لگے نا کہ یار حالات بڑے بگڑ چکے ہیں، اپنے معاملات اللہ پاک کے سپرد کر دیں، اپنا معاملہ اللہ پاک کے حوالے کر دیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں. سب الحمدللہ سمجھ کام بنتے ہوئے چلے جائیں گے. ہمت نہیں ہارنی، مایوس نہیں ہونا، اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھنا ہے. دیکھیں انشاءاللہ الکریم خوشی کے دن بھی آئیں گے انشاءاللہ الکریم. آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی ہے، میری امی کا نام آمنہ ہے اور اس کو بہت زیادہ کھانسی کا مسئلہ ہے. برائے مہربانی اس کے بارے میں روحانی علاج بتا دیں. کھانسی کا مسئلہ، جی ابھی کھانسی کا وظیفہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام محمد حارث ہے اور میں مدرسۃ المدینہ میں حفظ کرتا ہوں. تو کچھ سال ہو گئے مجھے حفظ کرتے ہوئے، مگر ابھی تک میں کامیاب نہیں ہو سکا. اس کے لیے آپ مجھے کچھ وظائف بتا دیجیے، شکریہ. جی انشاءاللہ الکریم. حارث بھائی ابھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام عبدالسلام، میری والدہ کا نام جان بی بی، فالج کا مریض ہے، سہارا بھی کروا دیں. کیا آپ فرمائیں؟ فالج کا مریض، یہ سمجھ میں جی عبدالسلام نام بتائے. اچھا عبدالسلام نام ہے ان کا. خارش کا وظیفہ معلوم کر فالج رہے. فالج دونوں ہی بتا، خارش کا بھی بتائیں، فالج کا بھی بتا دیں، دونوں ہی بتا دیجیے گا. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میں نسیم اختاری عرض کر رہا ہوں. میں 4 مہینے سے بے روزگار ہوں، دعائیں خیر کر دیں. برائے مہربانی کاروبار کے حوالے سے روحانی علاج عطا کر. جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میں مدثر اختاری عرض کر رہا ہوں، گھر کی حفاظت کے لیے اور روزی میں برکت کے لیے روحانی علاج بتا دیے. جزاک اللہ. آمین آمین آمین. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میں محمد شعیب اختاری عرض کر رہا ہوں، میرے والدین کے لیے دعائیں خیر فرما دیجیے اور گھٹنوں کے درد کا روحانی علاج بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. اللہ پاک آپ کے والدین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائیاں نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. گھٹنوں میں درد رہتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھٹنوں میں درد رہتا ہو، آپ کے جوڑوں میں درد رہتا ہو، اس کے حوالے سے آپ وظیفہ نوٹ کریں. آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کریں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا. یہ مدثر بھائی تھے، گھر کی حفاظت اور روزی میں برکت کا وظیفہ معلوم کر رہے تھے. جی ہاں، ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ گھر میں نمازوں کی پابندی رکھیں، قرآن کی تلاوت کا بھی سلسلہ رکھیں، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی. بہرحال ہمارے روحانی علاج کے بسے سے آپ تعویذات بھی لیں خیر و برکت کے لیے، اور آپ کاروبار کے حوالے سے آپ کا جو بھی کام ہے، گھر پہ کام ہے، آن لائن ہے یا آفس وغیرہ ہے، تو 7 مرتبہ سورۃ الکوثر آپ اپنے کاروبار کی گھر میں بیٹھ کر یہ پڑھیں. انشاءاللہ کاروبار میں خوب برکت ہوگی انشاءاللہ عز و جل. جی ٹھیک ہے. یہ ہمارے نسیم بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ دعائیں خیر بھی فرما دیں اور کاروبار میں برکت کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں. اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. ابھی میں نے وظیفہ عرض کیا کاروبار کے حوالے سے کہ جو بھی کام ہے سورۃ الکوثر 7 مرتبہ پڑھ لیں اپنے کاروبار کی جگہ پر بیٹھ کر، اول آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ خوب خیر و برکت ہوگی. یہ حارث بھائی یہ حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ابھی تک مکمل نہیں ہو پا رہا. حفظ قرآن میں آسانی کا کوئی وظیفہ؟
اللہ پاک ان کو حافظ قرآن بنائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ کامیابی کے لیے آپ یا حیو یا قیوم 115 بار آپ یہ روزانہ پڑھ لیا کریں، کوشش کریں ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور حفظ آپ کا مضبوط رہے، حافظہ مضبوط ہو جائے۔ اس کے لیے آپ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی کی بوتل پہ دم کیجیے، اور وہ پانی آپ پیتے رہا کریں، انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہوگا اور آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ماشاءاللہ۔ حفاظ کرام کے لیے اور بالخصوص جو قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، یا وہ اساتذہ کرام جو طلباء کو حفظ قرآن کراتے ہیں نا، قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں، ایک بزرگوں کا عطا فرمایا ہوا ایک عمل ہے کہ جب بچہ حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرے نا، تو ابتدا میں اسے سورہ مدثر یاد کروا دی جائے۔ قرآن پاک کے 29ویں پارے میں ہے سورہ مدثر، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ مکمل صورت یہ یاد کروا دی جائے تو الحمدللہ عز و جل آگے حفظ قرآن میں اسے بہت آسانی رہے گی۔ حفظ قرآن مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد یاد بھی رہے قرآن پاک، تو روزانہ پڑھنے کی نیت فرمائیں کہ روزانہ تلاوت قرآن کریم کریں، انشاءاللہ الکریم قرآن پاک یاد رہے گا۔ اچھا، یہ کھانسی کے حوالے سے بھی ایک وظیفہ معلوم کیا تھا ایک اسلامی بھائی نے، کھانسی کا مریض کیا وظیفہ؟ کھانسی کے حوالے سے اگر کھانسی کا مرض کہا جائے تو 66 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، ویسے دم کر لیں 66 ٹائم لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنے کا معمول بلائیں، انشاءاللہ الکریم کھانسی کا مرض جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، میسیجز کیے تھے، وقت ہوا ہے اب آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ جی طارق بھائی، استخارے کے حوالے سے ایک نام پہلے ذکر کیا تھا، ان کا استخارہ رہ گیا تھا، عبدالطواب بھائی۔ انہوں نے اپنی کچھ پریشانیوں کا ذکر کیا کہ گھر میں مشکلات اور گھر کے افراد جو ہے وہ بکھر گئے ہیں، تو ان کا استخارہ بھی کیا کہ اس میں کوئی بھی اسمبلیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، گھریلو لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوں، آپس میں ناچاکیاں ہوں، نا اتفاقیاں ہوں، اور بھی کئی معاملات میں اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ حامیم لا ینصرون 41 ٹائم اول و آخر درود پاک کے ساتھ ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، روزانہ کسی بھی وقت میں یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے، جو ناچاکیاں ہیں نا اتفاقیاں ہیں اللہ نے چاہا تو یہ دور ہوں گی۔ عبدالسلام بھائی تھے، انہوں نے استخارے کا کہا، بیماری کا ذکر کیا، تو عبدالسلام بھائی آپ کا استخارہ کیا کہ اس میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ دو وظائف آپ کے لیے، ایک تو خارش کے حوالے سے بھی اور فالج کے حوالے سے بھی، یہ نوٹ کر لیں، لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ کسی بھی رقابی پر کسی بھی برتن وغیرہ پر لکھ کر اس میں پانی ڈال کر پانی پی لیا جائے، انشاءاللہ جو بھی فالج لقوے وغیرہ کی بیماری ہے اللہ نے چاہا تو یہ دور ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا وظیفہ تھا خارش کے حوالے سے، یہ آیت مبارکہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 14 ثم خلقنا النطفة علقة، یہ آیت مبارکہ 21 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ پانی پر دم کر کے کیسا ہی خارش کا مریض کیوں نہ ہو اسے پڑھ کر پلا دی جائے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 14 جو ہے، یہ آیت نمبر 14 اس کی پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، 41 ڈیز تک ڈیلی یہ آیت مبارکہ والا وظیفہ کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خارش کی جو بھی تکلیف ہے یہ دور ہوگی، صحت یابی نصیب ہوگی۔ سورۃ المؤمنون کی آیت مبارکہ ہے، سورۃ المؤمنین کی آیت نمبر 14۔ صحیح، تو یہ پڑھنا ہے آپ نے خارش کے مریضوں کے لیے، بہترین قرآن سے روحانی علاج بتایا گیا۔ اچھا، اب یہ قرآنی آیات ہے، اسلامی بہنیں اگر اس وظیفے کو پڑھیں، اس آیت قرآنی کو پڑھیں، تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے ان دنوں میں سورہ اخلاص کا یہ پھر آیت قرآنی نہ پڑھیں، بلکہ اس کی جگہ دوسرا وظیفہ پڑھ لیں، یا سلامو یا سلامو یا سلامو، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے دے دے تو یہ پلا پانی دیں استعمال۔ انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ اور دوسرا یہ کہ فالج کے حوالے سے بھی، خارش کے حوالے سے بھی الحمدللہ عز و جل اس کے مکمل روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ روحانی علاج کے اسٹال پر آپ تعویذات طاریہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ روحانی علاج کی بڑی برکتیں ہیں ناظرین، اللہ پاک کے کلام میں، اللہ پاک کے نام پاک میں بڑی برکتیں ہیں الحمدللہ عز و جل۔ ایسے مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں کہ جن کو ڈاکٹر بعض اوقات جواب دے دیتے ہیں۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک کے ہی حکم سے شفائیں ملتی ہیں۔ اب روحانی علاج کی برکت سے جن لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن کے مسائل حل ہوئے ہیں، کچھ مدنی بہاریں، کچھ واقعات ہمارے پاس موجود بھی ہیں، وہ بھی ناظرین کو دکھائیں گے، اور ساتھ ساتھ دعائے شفا اجتماع کے مناظر بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی چلائیے۔ میرا نام حکیم رانا محمد کامران ہے، میں جور آباد ڈسٹرکٹ خوشاب کا رہائشی ہوں۔
काफ़ी अरसा से मेरे कारोबार में बंदिश चल रही थी, जो कि मेरा बहुत संगीन मसला था, वो हल ना हो रहा था। मैंने काफ़ी जगह से इस्तेमाल किए। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया। मैंने दावत इस्लामी के स्टॉल से तावीज़ात अतारिया लिए और वो इस्तेमाल किए, और बफज़ल खुदा अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मौलाना इलियास कादरी साहब का, और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ दावत इस्लामी का। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको और खूब बरकतें नसीब फरमाए, आपके जायज़ कारोबार में बरकतें नसीब फरमाए। और ये है हकीकत नाज़रीन कि रूहानी इलाज की बरकतें हैं। वो लोग जो बड़े मायूस हो चुके हैं, जो दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, जिनका कारोबार नहीं चल रहा, जिनको काम में नुकसान पे नुकसान हो जा रहा है, या जिनके अल्लाह न करे कारोबार में बंदिश है, कारोबार में जिनको नुकसान हो रहा है, या जिनकी रकम डूब चुकी है, आप अपना रूहानी इलाज भी करवाएँ। रूहानी इलाज के साथ साथ ज़ाहिरी मामलात को भी आप देखते रहें, हिकमत अमलियाँ भी इख्तियार करें, और जो भी काम करें ना, देखें सबसे बढ़कर तो ये है कि शरई तकादों के मुताबिक होना चाहिए, एहतियातों के मुताबिक होना चाहिए। शरई तकादों के मुताबिक लेकर चलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह से काम में बरकतें भी रहेंगी। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करम फरमाए। मैसेजेस काफ़ी सारे हैं, इस्तिखारों के हवाले से भी हैं, रूहानी इलाज के हवाले से भी हैं। चंद एक मैसेजेस में शामिल कर लेता हूँ, इस्तिखारों के हवाले से भी नोट कीजिएगा ताकि हमारे नाज़रीन को भी इत्मीनान हो जाए कि माशाअल्लाह ये शामिल हो रहे हैं मैसेज। अच्छा, ये एक मैसेज आया है, मेरे भाई मोहम्मद सलीम कादरी हैं और वालदा का नाम हुर्मत खातून है, 6 महीने से लापता हैं और कोई इत्तला नहीं मिल पा रही। इनका इस्तिखारा भी कीजिएगा और दुआ भी फरमाइएगा। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह करीम दुआ भी करेंगे। अल्लाह पाक खैर के साथ, आफ़ियत और सलामती के साथ आपके भाई वापस जल्द घर आ जाएँ। अभी इस्तिखारा भी करवा के जवाब आपको बताते हैं। अच्छा, जाहिद हुसैन साहब हैं, इन्होंने कहा है कि मेरी वालदा का नाम हाजरा बीबी है, मेरी बीवी का नाम उस्मा बीबी, हमारे 17 साल से औलाद नहीं है। बराए करम इस्तिखारा भी कर दें, रूहानी इलाज भी बताएँ, दुआ भी करें। अल्लाह ताला हमें हज और उम्र की सआदत नसीब फरमाएँ। प्लीज़ नोट फरमा लीजिएगा, इनका भी इस्तिखारा कीजिएगा। अच्छा, मेरा नाम रिजवान अली है, मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए जिसे करने से उम्रे पर जाने के असबाब पैदा हो जाए। ये तो करम के फ़ैसले हैं, करम की बातें हैं। जब बुलाया आका ने खुद ही इंतज़ाम हो गए। तड़प होनी चाहिए, खूब दुरूद पाक की कसरत करें, ज़िक्र मदीना करते रहें, दिल में याद मदीना करते रहें, लब पर मदीने की बातें हों और दिल में हुजूर की यादें हों। अल्हम्दुलिल्लाह समझ अल्लाह पाक की रहमत से असबाब बनते चले जाएंगे। दुरूद पाक पढ़ें और हाज़री मदीना के लिए ख्वाहिश है ना, आप दुरूद पाक पढ़ने के साथ साथ असर और मगरिब के दरमियान, खुसूसन जुमा के दिन आप ये वजीफ़ा पढ़ा करें, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, बकसरत पढ़ते रहें। फिर जैसे गुरूब आफ्ताब का वक्त करीब हो, गिड़गिड़ा कर हुजूर दिल के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इंकिसारी के साथ अल्लाह पाक की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करें। अपने लिए भी करें, अपनी फैमिली के लिए भी करें, वालिदैन हयात हैं उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक सबको हाज़री मदीना की सआदत नसीब फरमाए। आप देखें इंशाअल्लाहुल करीम हाज़री के असबाब बनते चले जाएंगे। एतिक़ाद मजबूत होना चाहिए, यकीन कामिल होना चाहिए। अच्छा जी, ये एक और मैसेज है, मेरे बेटे का नाम अताउर रसूल है और उसकी वालिदा का नाम सैफल बीबी है। मेरा बेटा जिस जगह शादी करना चाहता है, क्या वहाँ उसकी शादी हो सकती है? इस्तिखारे के लिए उन्होंने मैसेज किया है। हो जाएगा इस्तिखारा इसमें? जी इंशाल्लाह इसके हवाले से क्या है वो इस्तिखारे का जब इसका नंबर आता तो चलें ठीक है, आप नोट फरमा लें, मालूम करेंगे आपसे। खुश रहें, आबाद रहें। आपका रूहानी इलाज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मेरा एक अज़ीज़ है, उसका नाम सलमान है, उसे परेशानी है, सर में दर्द रहता है, बराए मेहरबानी कोई रूहानी इलाज बता दें। सर में दर्द के हवाले से नोट कीजिएगा। कमज़ोरी और वज़न ना बढ़ने के मसले में रूहानी इलाज भी अता फरमाइएगा, ये भी नोट फरमा लें। घर में अजीब व गरीब काम हो रहे हैं, काशिफ नाम है, इन्होंने कहा है कि कोई वजीफ़ा बता दीजिए। फैटी लीवर के लिए भी कोई रूहानी इलाज बताइएगा, ये भी नोट फरमा लीजिएगा। अच्छा जी, मेरी वालदा का नाम बशीरा बीबी है, इनका इस्तिखारा कर दें, कोई बंदिश वगैरह है और कारोबार में मेरा नाम मुबश्शिर अत्तारी है। अच्छा जी, मज़ीद भी मैसेज हैं, इन्होंने कहा है कि इस्तिखारा फरमाएँ। नाम है अली और वालदा का नाम है गुलगुंचा, काम में दिल नहीं लगता, तो इनका भी इस्तिखारा आप फरमा लीजिएगा। जी फैसल भाई इरशाद फरमाइए, कुछ रूहानी इलाज थे। पहले तो आप ये वजीफ़ा इरशाद फरमाइए कि फैटी लीवर के लिए क्या वजीफ़ा करेंगे। अल्लाह करीम इनको शिफा अता फरमाए, सेहत दे, आफ़ियत दे। ये असर की नमाज़ के बाद बैठ जाएं, नमाज असर के बाद ये इंतज़ार करें गुरूब होने तक, और इस दौरान वजीफ़े की कसरत करते रहें। या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या हय्यु या क़य्यूम। ये असर की नमाज़ के बाद जहाँ नमाज़ पढ़ें वहाँ बैठ जाएं और पढ़ते रहें, इस वजीफ़े को पढ़ते रहें।
اور جیسے ہی اذان مغرب کا ٹائم ہو تو آپ دعا کیجیے اللہ کریم کی بارگاہ میں، انشاءاللہ الکریم دعا قبول ہوگی اور آپ صحت یاب ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا یہ مزید بھی تھے، کمزوری بھی ہے اور وزن بھی نہیں بڑھ رہا، لوگ تو وزن کم کرنے کے لیے حل معلوم کرتے ہیں کہ میرا وزن کم ہو جائے، اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا کچھ وزن بڑھے۔ کمزوری کے حوالے سے وہی جیسے دور ہوگی اور فٹنس آئی تو انشاءاللہ وزن بھی ان کا بڑھ جائے گا۔ سورہ بینہ یہ پانی پر دم کر کے پیتے رہیں اور لکھ کر اگر پانی میں ڈال کے پئیں تو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ الکریم، ایک کمزوری ان کی دور ہوگی انشاءاللہ، دور ہو جائے گی جسمانی کمزوری کے لیے وظیفہ یہ۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ سر میں درد رہتا ہے، تو اس کے لیے کیا وظیفہ؟ ایک دفعہ بسم اللہ شریف کسی پیج پہ لکھ لیں اور لکھ کر سر پہ باندھ لیں، ٹوپی وغیرہ میں رکھ لیں، انشاءاللہ سر درد ختم ہو جائے۔ اسلامی بہن کے اگر سر میں درد ہو وہ بھی یہ کر سکتی ہے، دوپٹے وغیرہ میں اس کو باندھ لیں، یا سر پہ باندھا جاتا ہے کپڑا تو اس میں باندھ لیں مثلا۔ صحیح، اسکارف وغیرہ جیسے پہنتی ہیں اسلامی بہنیں گھروں کے اندر، دوپٹہ وغیرہ پہنتی ہیں، تو اس کا تعویذ بنا کر سر کے جس حصے میں جہاں درد رہتا ہو تو وہاں پر اس دوپٹے میں اس اسکارف میں سلوا لیں، انشاءاللہ الکریم سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے دیکھیں مختلف وجوہات بھی ہیں، اگر سر کا درد مستقل رہتا ہو تو اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں، بعض اوقات آنکھوں کی کمزوری، بینائی کی کمزوری کی وجہ سے بھی مستقل پھر سر میں درد رہتا ہے، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی سر میں درد رہتا ہے، بعض اوقات کوئی ایسی ٹینشن آ جاتی ہے، کوئی بات ایسی ہوتی ہے دماغ میں سوچ سوچ کر وہ سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، طبیعت میں ایک اطمینان رکھیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ اور سر کے درد کے حوالے سے جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق بھی عمل کیجیے گا۔ اچھا اس کا ایک خاص تعویذ وہ روحانی علاج کے اسٹال پر بھی دیا جاتا ہے، اگر آپ کے قریب میں کہیں دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہوں تو آپ وہاں سے بھی رابطہ کر کے تعویذات اتاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ جی طارق بھائی جوابات۔ جنید بھائی استخاروں کے حوالے سے تھا، زاہد حسین نام بتایا، انہوں نے اپنا اور اپنی وائف کا استخارہ کروانا چاہا کہ اولاد نہیں ہے، کوئی عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ ہے یا نہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو زاہد بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا اور آپ کی اہلیہ کا بھی استخارہ کیا گیا، کوئی بھی اس میں عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ وظیفہ آپ یہ نوٹ کر لیں، یا اولو 40 ٹائم 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں، یا پانی میں شہد ملا کر، شہد ملا جو پانی ہے اس پر دم کر کے آدھا گلاس خود پئیں اور آدھا جو ہے آپ کی زوجہ پئیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیک اولاد نصیب ہوگی۔ روزی میں برکت کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح عطاء الرسول تھے جنہوں نے کہا، عطاء الرسول کے حوالے سے استخارے کا کہا گیا کہ جہاں یہ چاہتے ہیں وہاں ان کی شادی ہوگی یا نہیں، تو جنید بھائی نے اس ٹائم پہ نام بھی لکھوایا اور کہا تھا کہ ان کا استخارہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن استخارہ ہم جن معاملات میں کرتے ہیں اور جن معاملات میں استخارہ کیا جاتا ہے تو جو حوال پوچھے گئے ہیں اس کا استخارہ نہیں کیا، یعنی فلاں کام ہوگا یا نہیں ہوگا، واللہ ورسولہ اعلم، اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، تو اس کا استخارہ نہیں کیا جا سکتا، حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اپنے نیک جائز مستقبل کی بات کا پتہ نہیں چلتا نا، مستقبل میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ تو غیب کی خبر ہے، بالکل ہے نا، اور آپ اور ہم غیب کی خبر تھوڑی جان سکتے ہیں، اور استخارے کے ذریعے جو موجودہ کیفیت کا استخارہ کیا جاتا ہے وہ بھی یقینی نہیں ہوتا، حتمی نہیں ہوتا، یہ تو بار بار ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے کی ہے کہ رشتے کے حوالے سے استخارہ کیا جاتا ہے، اس کے لیے آپ ہمارے ہیلپ لائن پر جو ہمارا استخارے کا نمبر ہے اس پہ رابطہ کر لیں، کیونکہ اس میں کچھ معلومات بھی لی جاتی ہیں فیملی کے حوالے سے، کچھ مزید چیزوں کی حوالے سے انفارمیشن بھی لی جاتی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا اس موضوع کا جو استخارہ ہے وہاں آپ کو اس کا جواب ایک چیز اور یہاں پر دیکھیں میں کلیئر کرتا چلوں، ناظرین کی طرف سے اس طرح کے سوالات آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، یہ سوال اٹھتے بھی ہیں لوگوں کے ذہن میں۔ دیکھیں استخارہ لوگ کرواتے ہیں کہ بھائی رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، استخارہ کر کے بتائیں بہتر ہے یا نہیں، بھائی اس وقت تو استخارہ کر کے بتا دیا گیا۔ دیکھیں استخارے میں بہتر کا اشارہ آیا ہے، یہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے نا، تو استخارے کے ساتھ ساتھ ظاہری معاملات کو بھی دیکھنا یہ ضروری ہے، یا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، صحیح ہے۔ اب بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو استخارہ کروایا تھا، پھر اس کے بعد اپنا کاروبار شروع کیا تھا، پھر اس کے باوجود ہمارے کو نقصان ہو گیا، ہمیں تو پریشانی ہو رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے صحیح حکمت عملی اختیار نہ کی ہو، صحیح وقت پر درست فیصلہ نہ کیا ہو۔ بعض اوقات صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے نا، بعض اوقات خود کی اپنی غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں، کچھ اس طرح کی کمزوریاں سامنے آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہم توجہ نہیں دے پا رہے ہوتے جس کی وجہ سے جو ہے نا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، لاس میں چلے جاتے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ استخارہ کروانا چاہیے، استخارے کے ذریعے ایک اشارہ ملتا ہے، اور استخارے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کی جاتی ہے،
اللہ پاک ہم سب کو عافیت و سلامتی نصیب فرمائے۔ تو المختصر یہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، استخارے کے ساتھ ساتھ ظاہری معاملات کو بھی یہ دیکھنا چاہیے، چاہے آپ رشتہ کر رہے ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، کسی کے ساتھ شراکت داری کر رہے ہوں، کہیں پر رقم انویسٹ کر رہے ہوں، استخارہ کروائیں، اچھی باتیں کروانا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ظاہری معاملات کو بھی یہ ضرور دیکھیے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور استخارے کا تھا، محمد سلیم نام بتایا تھا کہ یہ گمشدہ ہیں اور ان کے حوالے سے یہ استخارہ کرنا چاہ رہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا، اللہ کی رحمت شامل حال رہی انشاءاللہ، تو بخیر و عافیت اللہ نے چاہا تو یہ لوٹ آئیں گے۔ وظیفہ اس کے لیے یہ نوٹ کر لیں، ایک کاغذ لے لیں، سادہ کاغذ ہو، اور اس سادے کاغذ کے چاروں کونوں کے اوپر یا حق اور لکھ کر آدھی رات کے وقت میں یا کسی بھی وقت میں اس کاغذ کو دونوں ہاتھوں پہ رکھیں، یعنی ایک کاغذ ہے، چاروں کونوں پر یا حق لکھا ہوا ہے ایک مرتبہ، اور اس کو پھر ہاتھ پر جس طرح دعا ہم مانگتے ہیں تو اس طرح دونوں ہاتھوں پہ کاغذ کو رکھ لیں، اور دونوں ہاتھوں پر کاغذ کو رکھ کے کھلے آسمان تلے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جو شخص گمشدہ ہے اللہ نے چاہا تو یہ لوٹ آئے گا، یا اس کے بارے میں جو بھی خبر وغیرہ ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتری کی وہ ملے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور استخارے کا جنید بھائی کہا تھا، انہوں نے صاحب نے بشیرہ بی بی والدہ کا نام بتایا تھا دسر بھائی نے، اور انہوں نے کہا کہ والدہ بیمار رہتی ہیں، ان کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، یا لطیف 1100 مرتبہ پڑھ کر، اور یا لطیف اول و آخر اس میں درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور وہ بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یا لطیف 111 مرتبہ 1100 مرتبہ، یا لطیف اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پانی پلایا جائے۔ اچھا، اس کا خاص عمل ہے یہ وظیفہ جنید بھائی کہ ایسا مریض کہ جس کو ہم گمبھیر مرض کہیں، بڑا مرض کہیں، زیادہ تکلیف کہیں، اگر یہ عمل کیا جائے انشاءاللہ اس کی جتنی بھی بیماری ہے، پریشانی اللہ نے چاہا تو وہ دور ہوگی۔ تو والدہ کے لیے آپ یہ عمل کریں۔ آپ نے اپنے کاروبار کے حوالے سے بتایا تو اس کا بھی استخارہ کیا گیا، عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ اس میں نہیں آ رہا۔ وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، یا ذل جلال والاکرام، روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھتے رہیں، اول آخر درود پاک بھی پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں بڑا نصیب کمال کا ماشاءاللہ یہ وظیفہ ہے، اس کی برکت سے خوشحالی بھی نصیب ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ وقاص حسان خان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مدینے کی حاضری کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو با ادب باسوق باشوق حاضری نصیب فرمائے۔ کل کی جو شب ہے نا، کل جو آنے والی رات ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماع میں جو شرکاء آئیں گے تو ان کے درمیان میں بھی الحمدللہ سمجھ عمرے کی قرآن اندازی اچھی نیتوں کے ساتھ کل مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کریں۔ الحمدللہ وجل اللہ کی رحمت سے کرم ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں کیا پتہ ہمارا بھی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے، ہمارا بھی نام آ جائے۔ تو کل کے مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کیجیے گا، علم دین سیکھنے کی نیت سے شرکت کیجیے گا، ضمناً الحمدللہ سوجل برکتیں ملتی رہیں گی۔ یہ ایک میسیج آیا آخر میں، چلو یہ بھی شامل کر لوں، پھر دعا کی طرف انشاءاللہ ہم بڑھتے ہیں۔ میری داڑھ صحیح نہیں ہو رہی، بڑا علاج میں نے کروایا ہے لیکن ابھی تک شفا نہیں ہوئی، آپ سے گزارش ہے کہ اس کے لیے کوئی روحانی علاج یا دعا بتا دیجیے۔ دیکھیں، داڑھ اگر کسی کی خراب ہو، دانت کسی کی خراب ہو جائیں، بعض اوقات دانتوں میں داڑھوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ سورہ یاسین شریف کی ہی آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی شہادت والی انگلی پر دم کر کے یہ دانتوں پر اور داڑھوں پر یا آپ پھیر لیں، الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے دانتوں کے امراض دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، وقت اختتام کی جانب ہے۔ ہمارے وہ ناظرین کے جن کی کالز شامل نہیں کی جا سکی یا جن کے میسیج شامل نہیں کیے جا سکے، تو یہ نمبر بھی آپ نوٹ فرما لیجئے، آپ کے لیے نمبر حاضر ہے، تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے آپ ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے اس نمبر پر استخارے کیے جاتے ہیں۔ آن لائن استخارے کے لیے، آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے جس کے ذریعے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ ماہ رجب شریف کے صدقے اللہ پاک ہم سب کی جملہ بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، بے سکونیاں، بے چینیاں، بے قراریاں سب دور فرما، ہمیں ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، اپنی پریشانیوں کا بتایا، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، سب پر اپنا فضل و کرم فرما دے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔